بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشی خوشحالی دولت کے حصول اور وسائل کی پروانی کو اسلام نے نفرت اور بیزاری کی نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ اسلام نے کسب معاش، معاشی جدوجہد اور دولت حاصل کرنے کو ترغیب دی۔ مال و دولت کو قرآن نے فضل اور خیر جیسے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہاں خدا کے فضل سے مراد روزی ہے، جس کی تلاش کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ آیات سے پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اذان جمعہ سنتے ہی اپنے کام کاروبار بند کر دو، اور اب کہا جا رہا ہے کہ نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر فضل کی تلاش کرو۔ معاش کی فکر تو ناگزیر ہے۔ اس عمل میں کوئی قباحت، ناپسندیدگی یا تحقیر و نفرت کی بات نہیں، بلکہ یہ تو مطلوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ لہذا زمین میں پھیل جاؤ اور جو ذرائع حلال ممکن ہو ان سے حصول رزق کے لیے محنت و جستجو کرو۔ تلاش معاش اور خوشحالی کے لیے نشاط اور جدوجہد کو واد ذہنوں نے ہر دور میں خالص دنیا داری کا عمل سمجھا اور کافی حقارت کی نظر سے دیکھا، اور واد نے تو یہ پروپیگنڈا کیا کہ دنیا، مال اور تجارت بہت بڑی چیز ہے۔ اسلام تو صرف ذکر و شغل اور آخرت کو بنانے پر زور دیتا ہے۔ صدیوں کے انحطاط، زوال، غلط پروپیگنڈے اور غلامی کے باعث مسلمانوں میں یہ تصور در آیا کہ دینداری فقط ہستہ-حالی، شکستگی، غربت و افلاس اور فقر و فاقہ کا نام ہے۔ دنیا و دنیا کے ذرائع وسائل سے بے نیازی، بے توجہی، اس کی تحقیر و تذلیل دین معراج ہے۔ یہ ایک غلط تصور دین ہے۔ نہ تو قرآن اس کی تائید کرتا ہے اور نہ احادیث سے یہ صحیح ثابت ہوتا ہے، اور نہ ہی اصول رسول صلی اللہ علیہ وسلم و سیرت صحابہ رضی اللہ عنہ سے اس کی تائید ہوتی ہے، بلکہ قرآن میں تو اللہ پاک فرماتا ہے مال زندگی قیام کی بنیاد ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور بے وقوفوں کو ان کا مال مت دو جیسے خدا نے تمہارے قیام اور بقا کا ذریعہ بنایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسب معاش کے لیے نشاط و محنت کو راہ خدا میں مصروفیت قرار دے کر اس کو بھی دینی عمل قرار دیا ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہمراہ چند صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو انتہائی محنت کے ساتھ مزدوری میں لگا ہوا تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی یہ جا پیشانی اور محنت بہت بلی معلوم ہوئی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص کس قدر محنت اور عرقریزی کے ساتھ کام میں ڈوبا ہوا ہے، کاش یہی محنت اور جا پیشانی وہ خدا کی راہ میں دکھاتا۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ اپنی اولاد کے لیے روزی حاصل کرنے کے عرصے جدوجہد کر رہا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہی لگا ہوا ہے، اور اگر بوڑھے والدین کے لیے اپنی روزی کے حصول کے لیے محنت کر رہا ہے تب بھی خدا کی راہ میں لگا ہوا ہے، اور اگر اپنی روزی کمانے میں لگا ہوا ہے کہ خود دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رہے تو بھی خدا کی راہ میں لگا ہوا ہے۔ عبرانی۔ اس حدیث کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذہن کی اصلاح کی ہے جو معاش کی جدوجہد کو دینی جدوجہد کے خلاف سمجھتا ہے اور اس راہ میں محنت اور جاپیشانی کرنے والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار میں سچائی اور امانت اختیار کرنے والوں کے لیے خوشخبری دی ہے کہ ایسے لوگ قیامت کے دن خدا کے محبوب بندوں کے ساتھ ہوں گے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سچے اور ایماندار تاجر قیامت کے روز انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں یہ فرمایا کرتے تھے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ مزید فرمایا کہ ہو سکتا ہے فقر و فاقہ کو پر سے قریب کر دینے والا ہو۔ اس لیے ملت اسلامیہ کے افراد کو چاہیے کہ وہ تجارت، زراعت اور صنعت و حرفت کے میدانوں میں آگے بڑھنے اور اپنی جگہ بنانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔
مسلمانوں کو ایک موقع پر ہدایت دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہ کرے کہ خات پر خات درے بیٹھا رہے اور یہ دعا کرتا رہے کہ اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، جبکہ وہ خوب جانتا ہے کہ آسمان سے سونے اور چاندی کی بارش نہیں ہوتی۔ قرآن و سنت کی یہ واضح ہدایات بتاتی ہے کہ دنیا کی نعمتوں کا حصول، وسائل کی فراہمی، زندگی کے لیے جدوجہد اور مادی قوت کو حاصل کرنا ممنوع نہیں بلکہ مطلوب ہے، البتہ حلال اور جائز طریقوں سے ہر طرح کی مادی وسائل فراہم کرنے کے باوجود اس یقین اور ایمان کے ساتھ زندگی گزاری جائے کہ یہ دنیا عارضی ہے، ابدی قیامگاہ جنت ہے۔ عیش پسندی، آرام طلبی اور صرف دنیا حاصل کرنا مومن کا مقصود نہیں، بلکہ جفاکشی، قناعت پسندی، آخرت طلبی، پیازی، کشادہ دلی اور فراح دستی جیسے فضائل اخلاق کے ساتھ دنیا کی زندگی گزارنا ہی مومن کی شان ہے۔ اگر دنیا پا کر مومن اپنا مقصد زندگی بھول جائے، عیش و عشرت میں پڑ کر خدا سے عاطل ہو جائے اور مال و جائیداد کو اپنا مقصود بنا لے تو وہ مارا گیا، اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ خدا کی نعمتیں خوب حاصل کیجئے مگر دنیا کے بندے نہ بن جائے، نعمتوں کی لذت میں نہ کھو جائے، بلکہ ان نعمتوں کو خدا کی راہ میں لٹائے، اس کے بندوں تک پہنچائیے اور صبح و شام اللہ کی راہ میں تقسیم کیجئے، کیونکہ یہی مطلوب ہے، یہی مومنانہ طرز فکر ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ دو ہی انسان قابل رشک ہے، ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ صبح و شام اس علم کو پلانے میں لگا ہوا ہے۔ نمبر 2، دوسرا وہ جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ صبح و شام اللہ کی راہ میں لٹا رہا ہے۔ ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز آپ تک وقت بوقت پہنچ سکے۔ شکریہ والسلام۔